ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا. والشكر على مولانا. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آیت نمبر 35 اور 36. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يضر أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فينفقكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. صدق الله العلي العظيم. پچھلی آیات میں ایک موضوع چل رہا تھا جو کہ تاریخی واقعے کی طرف اس کا اشارہ تھا. آج جو آیت نمبر 36 ہم نے پڑھنی ہے، اس میں ہر چیز پچھلی آیات سے اور پچھلے اس سے مربوط تو ہے، اس لحاظ سے کہ دین اور دنیا یہ آپس میں ایک قسم کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے والی دو چیزیں ہیں. دین کے بارے میں خدا نے بتایا کہ اس کا آگے کیا ہونا ہے. دو صورتیں پیدا ہوں گی. اگر کوئی یہاں سے سیکھ کے جائے گا وہ وہاں موجیں کرے گا، جو یہاں سے اڑسکھا جائے گا، یہاں سے معلومات نہیں لے جائے گا، یہاں سے تربیت نہیں لے جائے گا، وہ وہاں چلے گا، سڑے گا اور مار کھائے گا، مشکل میں ہوگا، زندگی تلخ نبھائے گا. یہ اس کا طبیعی جزو ہے، یعنی ہماری زندگی کا یہ جزو ہے. ابھی ہم مانیں یا نہ مانیں، خدا نے اس لیے یہ جو ہماری موجودہ زندگی ہے 70-80 سال جتنی بھی ہو، اس کو بھی بعین ہی اسی طرح قرار دیا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے کوئی کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کی زندگی آپ کی اسی کام، انہی کاموں، انہی چیزوں کی وجہ سے ایک طرح پکڑ لیتی ہے. اب آپ چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں، اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ نے ایک چیز پہلے سے، مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک بندہ پڑھا نہیں ہے، نہیں پڑھا ہے، تعلیم اس نے حاصل نہیں کی ہے، اس نے کوشش نہیں کی ہے، محنت نہیں کی ہے. اب جو زندگی کا اگلا حصہ ہوگا اس میں اس کا جاہل ہونا حتمی ہے. اب وہ جو مرضی کر لے، اب وہ یہ کہے کہ میں پیسہ دے دوں یا سفارش کرا لوں یا کسی کی منت ترلا کر لوں کہ اب مثلا 60 سال کی عمر میں پڑھا لکھا بن جاؤں
سارے پڑھے لکھے ہیں، سب کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، میں ایک درمیان میں ہوں، نام بھی لکھنا نہیں آتا ہے یا پڑھنا نہیں آتا ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات زندگی میں ہیں۔ تو اب وہ جتنے مرضی کہہ لے، اب تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس ایک طریقہ کار کے مطابق اگر وہ پہلے سے کر کے آتا تو تھا۔ خدا کریم بھی یہ جو ہماری زندگی ہے اس کو اس لیے اس طرح قرار دیا ہے کہ ہم جو اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے ہماری زندگی شروع ہونی ہے اس کو بھی ہم شامل کر لیں اور کیا کریں، سیکھ کر جائیں۔ یہ جو ہمارا عمل ہے نا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک صبر کا عمل ہے جو ہم نبھاتے ہیں، اپنے اندر ایک قوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ قوت ہمیں اس سائڈ پہ کام آنی ہے۔ اس قوت کے ہوتے ہوئے ہم جنت کو انجوائے کر سکیں گے۔ اگر یہ قوت ہم میں نہ ہو تو ہم جنت کو ہی انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ مثال آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی بندہ ہے جس کے منہ یا یہ ایریاز جو ہے وہ عادی نہیں ہے ٹھنڈی چیز کے، دانتوں میں خرابی ہے، دانت ایسے ہے کہ ٹھنڈی چیز تھوڑی سی بھی اس کے ساتھ جاتی جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، یا میٹھی چیز لگتے ہی دانت کیا کر دیتے ہیں، درد کرتے ہیں، دانت خرابی ہے، عادی نہیں ہے کس چیز کے، میٹھے کے، ٹھنڈ کے۔ اب یہ بندہ ساری زندگی کتنی چیزوں سے معروم رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پی رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پی رہے ہیں، لیکن صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ میٹھی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، صرف یہ کیا کرے گا، جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ یہی تو جلن ہے، یہی تو ساڑ ہے، یہی تو ہے جہنم۔ تو یہ قسم کی ہی صورت، تو ہم یہاں سے تیاری کر کے جاتے ہیں، اس کا ایک مرحلہ صبر ہے، علم ہے، عفو ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پرلی سائڈ پہ جنت کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ہو تو انسان موجیں کرے گا، نہ ہو تو وہی چیز جو دوسروں کے لیے جنت بنی ہوئی ہوگی اس بندے کے لیے کیا ہوگی، جہنم ہوگی۔ جیسے کہ ابھی سب بندے بیٹھے ہوں دسترخوان پہ، ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہوں، یہ بندہ جو ہے کیا ہے، کیونکہ اس کو مسئلہ ہے تو یہ صرف دیکھ رہا ہوگا تو یہ بھی انجوائے کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ یہ اندر سے بیچارہ کیا ہو رہا ہے، اڑ رہا ہے، جل رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے کہ بھائی یہ تو سارے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈھیر بھی لگا ہوا ہے، میں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن میں تو کھاؤں تو فوراً کیا ہو جائے گا، منہ میں درد پڑ جائے گا اور مصیبت گلے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کیا کرے گا، پرہیز کرے گا، صرف اڑتا رہے گا۔ یہی حالت ہے اس طرف۔ خدا کریم بھی ہمیں یہی بتا۔ اب جو یہ آیت ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 36، اس میں خدا کریم نے کہا ہے کہ اے انسانوں، اگر آپ جائیں اس زندگی کی طرف جو اس میں ابھی ہے، اگر اس کو آپ اس زندگی کو ہی مقصد جانیں تو یہ تو آپ کا ایک کھیل ہی بنے گا، کیونکہ زندگی میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے اگر اس میں مقصدیت نہیں ہے تو یہ کھیل ہی ہوگا۔ کھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو بچے، دو بڑے، دو ٹیمیں کھیل کرتی ہیں اور کھیلنے کے بعد وہ اپنے گھر، نہ ان کا نفع نہ ان کا نفع، کھیل تھا ختم شد۔ حاصل کیا ہوا بھائی، چلے بہت ہوا تو انہوں نے 2 گول کیے، انہوں نے 1 گول کیا ہے، یا حاصل کیا، یہ جیتے ہیں یہ ہارے ہیں 1 نمبر لے کر۔ ابھی تو انسان 5-5 دن 10-10 دن 1-1 مہینہ گیم پر لگاتا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں بھائی اللہ کے بندے آپ نے
یہ گیم کھیلی ہے، 1 مہینہ لگایا ہے، روزانہ بس 5 گھنٹے اس گیم پہ بیٹھے رہے ہو، کیا حاصل ہوا تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ سکور ملا ہے۔ ہاں سکور ملا ہے جی، مثلا 10,000 کا سکور مجھے ملا ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، اس کو چاٹنا ہے یا اس کو آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ گیم جو کھیلی، اتنے دن زندگی کے گزار دیے ہیں، آپ کو کیا ملا ہے؟ سکور ملا ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ خدا کریم بتا رہا ہے پوری زندگی ہماری ادھر یہی ہے، اگر ہم نے اس زندگی کے ساتھ انوالو رہنا ہے تو اسی طرح ہی ہوگی، ان کا حاصل جمع تفریق آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر وہ چیز جو انسان کے اندر حاصل ہو۔ اگر کھیل سے، اسی کھیل اور کھلاڑی سے اگر کوئی چیز اس کے اندر حاصل ہو، اس کھلاڑی کی تربیت میں فائدہ مند ہو، اگر اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، اگر اس کے دوسرے مقاصد اس نے رکھے ہوئے ہوں، تو پھر تو وہ چیز مفید ہے، اس کا وہی حصہ مفید ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صرف کھیل برائے ٹائم پاس ہو تو وہ بیکار چیز ہے۔ خدا کریم دیکھیں کیا کہتا ہے کہ انما الحیات الدنیا، یہ جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے، دنیا میں آپ رہتے ہیں، دنیا کی سارے سلسلوں کو انجوائے کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زیادہ اس سے مراد عام انسانوں کے لیے حیات دنیا میں یہی کیا ہوتی ہیں؟ جسمانی مصروفیات، آنکھ کی مصروفیات، منہ کی مصروفیات، ناک کی مصروفیات، کان کی مصروفیات، جسم کی جو لمس کی مصروفیات ہیں، اور یہی پیٹ کی مصروفیات، پاؤں کی مصروفیات، جو بھی انسان کے جسم ہے، اسی کی مصروفیات کو ہی کہتے ہیں، اسی کا ریسٹ کرنا، اسی کا بڑھنا، کم ہونا، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے، یہ جو ہیں یہ حیات دنیا ہے۔ حیات اخروی جو کہ ہمارے ساتھ چلنی ہے، اور یہ جو ہمارا بدن ہے اس کا کام سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ آپ اگر کھیل کے کچھ اوزار استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک بلہ ہے، آپ کے پاس گیند ہے، بلہ ہے، ہاکی ہے، یا دوسرے فٹ بال ہے، یا یہ جو ابزار ہیں گیند کے، ہمارا جسم اسی طرح ایک ابزار ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی کھیل میں بجائے اس کے کہ وہ ترقی کرنے کے لیے زیادہ کھیلے اور اپنے اندر طاقت پیدا کرے اور اپنے اندر مہارت کھیل کی پیدا کرے، وہ زیادہ تر ٹائم اسی بلے کی سجاوٹ میں لگا رہتا ہے۔ ہاں، بلے کی سجاوٹ میں لگا رہتا ہے، بلے کو سنبھالنے میں لگا رہتا ہے، بلے کو چھیڑنے نہیں دیتا ہے کہ بھائی نہیں اس کے ساتھ زیادہ سخت چھکا نہیں لگانا ہے کہ یہ اس کو جو ہے ٹوٹ جائے گا یا اس کو نقص ہو جائے گا، یا بہرحال سارا کام اس کا یہ ہے کہ بلے اور گیند کے دھیان کرتا ہے، خوب ان کو تیل شیل لگاتا ہے، خوب ان کے اوپر وہ جو ہوتا ہے کیا مالش کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کا رنگ نہ خراب ہو، یا پتہ نہیں کیا کیا۔ تو سارا ٹائم اس کا کس پہ لگتا ہے؟ یہ جو ابزار ہیں ان کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ جو چیز اس نے حاصل کرنی ہے ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے اس کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کھیل کی مثال دی ہے کہ انسان بھی اکثر ایسے ہیں، ہم اکثر انسان ایسے ہیں، اپنے اس بدن کی حفاظت میں ہی سارا ٹائم گزار دیتے ہیں، اس بدن کے بنانے میں ہی گزار دیتے ہیں، اس بدن کو ریسٹ دینے میں گزار دیتے ہیں، اس بدن کو کھلانے میں، پلانے میں، اس کو بنانے میں سارا ٹائم گزار رہے ہیں۔ یعنی جو کھیل کے ابزار ہیں اس میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب مقابلے کی باری آتی ہے، کھیل ہوتا ہے جہاں
اب ضرورت ہے کہ مہارت ہو، وہاں اس کو مہارت نہیں ہے، صرف کیا پتہ ہے میرے پاس بہت اچھا خوبصورت بلہ ہے، میرے پاس بہت اچھی خوبصورت گیندیں ہیں، میرے پاس ابزار ہیں، وہ کہیں گے بھائی اب یہ جو بلہ آپ کا ہے یہ تو ساتھ جائے گا نہیں، باہر ملک جو ہے وہ مقابلہ ہونا ہے، دو ٹیموں کا آپس میں کھیل باہر ملک ہے، یہ جو اس ملک کی چیزیں یہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا بدن ادھر ہی رہ جائے گا، آپ کا جسم قبر میں ہی چھوڑ جائیں گے، جس نے آگے جانا ہے وہ تو روح ہے، اور جو چیز روح میں ہوگی وہ مہارت ہے، اگر آپ کے پاس مہارت ہے تو وہ آپ کے ساتھ کدھر جائے گی، بیرون ملک دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیا چیز جانی ہے، مہارت جانی ہے، آپ کے کھیل کے جو اوزار ہیں وہ نہیں جانے، ان کو نیا رکھنے کا کوئی مطلب، اس لیے خدا کریم کا کہنا یہ ہے کہ اس ابزار کو جتنا زیادہ استعمال کر لیں فائدہ ہے، اس سے آپ کو مہارت حاصل ہو جو آپ کے آگے کام آئے۔ لیکن عام انسان کیا کر رہے ہیں، عام انسان اسی میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب، یہ لعب ہے یعنی کھیل ہے، کھیل رہے ہیں انسان، کھیل سے بھی کچھ حاصل انسان کو نہیں ہوتا ہے، لعب و لہو، دو قسم کے کھیل ہوتے ہیں، ایک کھیل ہوتے ہیں جو جسمانی ہوتے ہیں، ایک کھیل ہوتے ہیں جو ذہنی ہوتے ہیں۔ ہاں بعض کھیل ہوتے ہیں جسم ہلتا نہیں ہے، جسم میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹی اور فعالیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے بیٹھ کر کھیلنا ہوتا ہے، جیسے وہ جو ڈبے نہیں بناتے ہیں، اس قسم کا کھیل ہوتا ہے جس میں یہاں سے یہ رکھنا، یہ رکھنا، ادھر گوٹی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا، یا دوسرے اس قسم کے کھیل جو بیٹھ کر کھیلیں، یا یہی موبائل پر جتنی گیمیں ہیں یہ ساری کون سی ہیں، یہ لہو ہیں، لعب نہیں ہے، یہ لعب یعنی جسمانی کھیل جس میں انسان کا جسم متحرک ہو اور چلتا ہو اور کچھ حرکت کر کے اپنے مقاصد وہ کھیل والے حاصل کرے۔ اگر آپ زندگی دنیاوی میں پڑ جائیں گے تو یہ تو کھیل ہے، اور دونوں قسم کھیل، پھر اگر ہم کریں کیا، آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کھیل کو چھوڑنا چاہیے اور کھیل میں مہارت یا وہ جو آگے زندگی آنے والی ہے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، کیا کریں ہم پھر، فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر آپ مومن ہو جائیں، مان جائیں، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد اپنا پہلے عقل کی بنیاد پر ٹھیک بنائیں، اعتقاد بنائیں جو آپ کا عقل مانے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہان کس نے بنایا ہے، یہ جہان کہاں سے آیا ہے، اس جہان کو بنانے والا کون ہے، اس کی پہچان آپ کو ہو گئی تو ٹھیک، پھر آپ کو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، چلیں جہان تو خدا کا ہے، خدا نے بنایا ہے، ہاں سائیں جہاں ہوتے سائیں جہاں اس کی مرضی جو مرضی کرے، دوسرا سوال آپ کو یہ پیش آتا ہے کہ آپ ادھر کیا لینے آئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جمع تفریق کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ کیا کریں، خدا نے کہا پہلے تؤمنوا یعنی ایمان لے آئیں، جان پہچان کریں کہ یہ جان کس نے بنایا ہے، دوسرے نمبر پر پھر کیا کریں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے، تقوی کا مطلب دوستو یہی ہوتا ہے کہ بچ کے چلیں، بچ کے چلنا تو آپ جانتے ہیں نا، کس سے بچ کے بندہ چلتا ہے، ہاں کسی بھی خطرے سے، کسی بھی مشکل سے، کسی بھی گڑھے سے، کسی بھی ٹھوکر سے، کسی بھی نقصان دہ چیز سے آدمی کیا کرتا ہے، بچ کے چلتا ہے۔ خدا کریم کا کہنا یہ وَتَتَّقُوا، بچ کے چلیں،
ہاں کس چیز سے ہے اللہ بچ کے چلے؟ یعنی وہ جو آپ کی آئندہ کی زندگی کو تباہ کرے اس سے بچ کے چلے۔ ہم دنیا میں ویسے بہت تقویٰ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی دوستوں کو یہ بات عرض کی ہوئی ہے کہ ہم تقویٰ کرتے ہیں، بچ کے چلتے ہیں، ہاں سردی سے بچ کے چلتے ہیں، گرمی سے بچ کے رہتے ہیں، کھانوں میں گندے کھانوں سے بچ کے رہتے ہیں، جہاں بیٹھنا ہو بدبودار جگہ سے بچ کے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی چیزوں سے ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہزاروں چیزوں سے تقویٰ رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم بجلی سے بچ کے چلتے ہیں، دوسرے جو نقصان دہ آئٹم ہیں یا چیزیں ہیں ہر چیز سے بچاؤ کرتے ہیں، ہم متقی ہیں، ٹھیک ٹھاک متقی ہیں دنیا کے کاموں میں۔ صرف کیا ہوتا ہے، خدا کریم کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، تمہارے اندر جو روح ہے یہ ساری جو کام کرتے ہو یہ جسم کو بچاتے ہو، جسم کے تقویٰ میں رہتے ہو، روح کے تقویٰ میں بھی رہو، جو تمہارا اصلی چیز ہے جس نے تمہارے ساتھ جانا ہے، جو بعد میں تیرے ساتھ ہونا ہے، اس کو بھی بچا کے چلاؤ، اور تاکہ کل جو ہے نا جیسے جسم ابھی آپ بچاتے ہو کہ نقصان نہ ہو، آپ اپنے پاؤں کو بچاتے ہو، ہاتھ کو بچاتے ہو، سر کو بچاتے ہو، آنکھوں کو بچاتے ہو، کانوں کو بچاتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، تاکہ کل میں بغیر کانوں کے، بغیر آنکھوں کے، بغیر مطلب کوئی اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے زندگی گزارنی نہ پڑے۔ جیسے یہ بچاتے ہو اسی طرح اپنے روح کو بھی تقویٰ کے ساتھ چلاؤ۔ روح کے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ہیں اللہ؟ اور خدا نے ساری شریعت بتا دی ہے، شریعت ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہیں، روح کے لیے مفید اور مضر چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام روح کے لیے مفید ہے، یہ آپ کے روح کو موٹا تازہ، بہت صحیح، سنجیدہ، مستحکم اور فائدہ مند، سود مند، صلاح مند، عقل مند بنا دے گا، اور وہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں جو روح کو کمزور، مردہ اور سیاہ کر دیں گے وہ بھی بتا دی ہیں۔ تو خدا کریم نے بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں کو استعمال کریں، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ وَتَتَّقُوا، ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کریں، پھر کیا ہوگا؟ اے اللہ آپ نے کہا دنیا میں مصروف نہ رہیں، دنیا کے کاموں میں جڑے نہ رہیں، یہ نہیں کہ کھائیں پیے نہیں، مقصد قرار نہ دیں۔ آپ نے بات یقیناً سمجھی ہوگی، یہ جو خدا کریم نے کہا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی یہ دنیا میں جو بھی کام ہے وہ آپ کے لیے لعب اور لہو ہیں، یعنی یہ ہے کہ اس میں سے اتنا اس کی طرف جائیں جو آپ کی مجبوری ہے، کھانا اتنا کھائیں جو آپ کی مجبوری ہے، سوئیں اتنا جتنی آپ کی مجبوری ہے، جسم کے باقی ٹہل ٹکور اتنی کریں کہ جتنی آپ کی مجبوری ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بال اپنے رکھ کر آدمی کیا کرے، پھر گھنٹوں سیٹ کرے کہ کانوں پہ کیسے رکھنا ہے، کانوں کے بعد میں کیسے رکھنا ہے، ادھر کیسے رکھنا ہے، ادھر کیسے رکھنا ہے، کنڈل کیسے بنانا ہے، ماتھے پہ کیسے جھکانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اس پہ گھنٹوں لگا دے، اور یہ بندہ اپنی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ تو ایک بال کا نوکر بنا ہوا ہے جی، بالوں کا خدمت گزار بنا ہوا ہے۔ اور اللہ کے بندے کچھ اپنے لیے کرو، مجبوری کے کام کرو۔ ایک بندہ ہے سو رہا ہے، رضائی کو ٹائم دے رہا ہے، اور بھائی کوئی ٹائم کی حد ہوتی ہے، اللہ کے بندے اتنا ٹائم دے رہے ہو، ہاں 5 گھنٹے 8-7 گھنٹے، جو کہ معمولی طور پر انسان سوتا ہے، مجبور ہے، کیونکہ اتنا نہ سوئے تو انسان کا بدن اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ساتھ چلتا نہیں ہے۔ کھانے میں بھی اسی طرح، اتنا کھائے جو انسان کو ساتھ چلنے میں مدد دے، وہ بدن انسان کی خدمت گزاری کے لیے ریڈی ہو، اتنا اس کو ٹائم دے۔ یہ نہیں کہ سارا ٹائم ہی اپنے بدن کی خدمت میں گزار دے، حالانکہ بدن خدمت کے لیے ہے، بدن خدمت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، بدن کیا کرنے کے لیے آیا ہے،
خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ دوستوں میں سے تو شاید اس طرح کا کوئی شوق نہیں رکھتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں مثلاً انہوں نے اگر کوئی موٹر بائک لے لیا تو اب ان کا پتہ نہیں صبح سے شام کیا کام ہے، کہ اب اس کی یہ چیز ٹھیک کر رہے ہیں، یہ چیز بنا رہے ہیں، اس کا یہ کبھی وہ جو ہے اس کی ٹینکی چینج کر رہے ہیں، کبھی اس کی پتہ نہیں ڈراپر چینج کر رہے ہیں، کبھی اس کا جو ہے نا وہ مڈ گارڈ چینج کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں جی۔ ہاں، اور نہیں تو ویسے ہی چلے کھول کے ڈبریاں ہی صاف کر لیتے ہیں جی، یا ان کو تیل دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے ادھر، وہ پتہ نہیں ان کو میرے شوق لگے، بس صبح صبح اٹھے ناشتہ کیا، کام اور تھا نہیں، تو بس وہ اپنا جو ہے اوزار لے کر موٹر سائیکل کے آس پاس میں ہو جاتے تھے، اور پھر جو ہے نا کوئی چیز اس کی کھول کر کبھی خرابی بڑھا دیتے تھے، کبھی ٹھیک کر لیتے تھے، کبھی کیا ہے جی، وہ اس مڈ گارڈ کے اندر سے بھی بالکل ایسے نہ تیل لگاتے تھے، صاف کرتے تھے کہ کہیں جو ہے یہ بھی میلا نہ رہ جائے۔ بہت ٹائم دیتے تھے خدمت کو، بجائے اس کے کہ وہ موٹر سائیکل ان کے خدمت گزار ہو، وہ موٹر سائیکل کے اپنے موٹر بائک کے کیا تھے، خدمت گزار تھے۔ دوستو، ہمارا بدن ہماری خدمت کے لیے ہے، ہم نہیں ہیں اس کی خدمت کے لیے۔ یہ زمین تیرے لیے ہے، تو نہیں اس زمین کے لیے۔ اقبال کا شعر ہے، یہ زمین یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ اس جہاں کو بنانا ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا، ہم اس جہاں کو بنائے، اس دنیا کو بنائے، اس بدن کو بنائے، خدا نے دے دیا ہے، اور ہمیں مناسب سائز کو، مناسب اس کی پرورش کر کے، مناسب اس کے ضروریات پوری کر کے اس کو کام میں لانا ہے۔ اس موٹر سائیکل کی مناسب ضروریات پوری کر کے اس کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ ہمارا بدن بھی بعین ہی یہی چیز ہے، لیکن ہم انسان کیا ہے، کھیل میں مصروف ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اسی بدن کو بنانے میں، اسی کی ٹہل ٹکور کرنے میں، اس کی خدمت کرنے میں۔ آج یہ کپڑے سلوا رہا ہے، آج وہ کپڑے سلوا رہا ہے، آج پتہ نہیں یہ رنگ لگا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں دیکھیں جن کے پاس خام خواہ کے وسائل ہیں، آج یہ رنگ اس نے لگائے ہوئے بالوں کو، کل یہ اور رنگ لگایا تھا، آج یہ میچ کر رہے ہیں، کل وہ میچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ اپنے بدن کو کس طرح جو ہے وہ اور سے زیادہ خوبصورت دکھنے والا جو ہے وہ بنائے۔ حاصل کیا؟ حاصل یہ ہے کہ یہ اپنی ساری زندگی اپنے بدن کی خدمت میں گزار رہا ہے، جبکہ خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ بدن تیری خدمت کے لیے ہے، تو اس کو رکھ اور اس کو اتنا دینا، اس کی اتنی سپورٹ کرنا، اس کی اتنی خدمت کرنا کہ تیرے کام آتا رہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ خدا کی طرف آ چکے ہوتے ہیں وہ اس بدن کو اتنا استعمال کرتے ہیں، اتنا استعمال کرتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے۔ خدا کی خدمت کیا ہے؟ خدا کی عبودیت، بندگی، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا لوگوں کی خدمت کی صورت میں ہو، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر رات کو آدھی رات اگر ایک بندہ آ گیا ہے ڈاکٹر کے پاس جو مریض ہے، اور ڈاکٹر خوش ہو کر اس کے پاس اس کو دیکھتا ہے، اس کو دوا دے دیتا ہے اور اس کا علاج کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، تو یہ بندہ ہے جو اپنا بدن کو صحیح طریقے سے کیا کر رہا ہے، عبودیت خدا میں استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ نا جی بس ختم شد، ہم نے نہیں دیکھنا، صبح تک جس مریض نے مرنا ہے وہ مر جائے، اللہ کی مرضی۔ ہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی نیند کی قربانی، اپنی بدن کی جو خدمت ہے اس کو نہ چھوڑے اور ایک بندے کو فانی ہونے دے اور دنیا میں اس کی زندگی ختم ہونے کا باعث بن جائے۔ تو یہ دو بندے جو ہے، ایک بندہ ہے جس نے اپنے بدن کی خدمت کی ہے، ایک ہے جس نے اپنے خدا کی خدمت کی ہے، بدن کو استعمال کیا ہے، بدن کی خدمت نہیں کی ہے۔ تو خدا کریم یہاں فرما رہا ہے کہ یؤتکم اجورکم، اگر آپ اچھے راستے پہ چل جائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو یؤتکم اجورکم، خدا کریم آپ کو اجر دے گا۔ یہ جو دنیا میں آپ خدمت کریں گے یا ٹائم گزاریں گے، اس سے کچھ اجر نہیں ملنا ہے۔ آپ بے حساب سو کر جائیں، بے حساب کھا کر جائیں، مزے سے جتنی زندگی کے جتنے بھی ہیں وہ سلسلے کر کے جائیں،
اس سے کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی اجر اس کا نہیں ملنا ہے۔ اجر ملنا ہے کس چیز کا؟ وہ جو آپ عبدیت خدا میں گزار گئے ہیں، جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے، کچھ اپنے اندر ڈالا ہے، کیا؟ صبر سے، علم سے، عفو سے، علم سے، معرفت سے، اور یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ جانی ہیں، آپ کے ساتھ یہ چیزیں جانی، آپ کا صدق اور آپ کی سچائی آپ کے ساتھ جانی ہے، آپ کی خدمت اور آپ کی دوسروں کے لیے قربانی ساتھ جانی ہے۔ باقی رہ گئے کہ یہ میں ابھی میرے پاس ذہن میں تو خیر ہے، اس کے میں جملے ایک دو عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ہم لگے رہتے ہیں اپنے بدن کی خدمت میں، امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اس میں آپ جو خطبہ جمعہ جو دوست پڑھتے ہیں اس میں عجیب جملے انہوں نے کہا ہے کہ وَتَأْكُلُ الدِّيدَانُ مَحَاسِنَنَا، محاسننا، کہ یہ جو دیدان ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری خوبصورتیوں کو کھا رہے ہوں گے قبر میں۔ ہماری جو خوبصورتیاں ہیں ان کو یہ جو دیدان کہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مٹی میں رہنے والے کیڑے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جائے مٹی میں تو وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تاکل الدیدان محاسننا، محاسن کہتے ہیں خوبصورتیاں، انسان کی جو بھی خوبصورتیاں، چاہے وہ چہرہ ہو، بال ہو، ہاتھ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں ہفتے پورے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا رہے ہیں، انگلیوں پہ لگا رہے ہیں، ناخنوں پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم زندگی کا ان چیزوں پہ جو ہے وہ انسانوں کا خرچ ہو رہا ہے۔ یہ محاسن، یعنی خوبصورتیاں جو انسان کی ہیں، جن کے اوپر بندہ ٹائم لگاتا ہے۔ خدا کریم امام علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری ساری چیزیں کس نے کھانی ہے؟ قبر میں پڑے وہ بندے کو کیا کرے گا؟ ہاں، کوئی کیڑا آ کر کہے گا کہ نہ جی یہ تو بہت خوبصورت ہے، ہاتھ ہیں ان کو تو نہیں چھیڑنا، یہ چہرہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا، نہ جی نہ۔ کیڑے کو کوئی ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو کھانا شروع کر دینا ہے۔ اللہ خیر صلاح، کہ اس کو کوئی فرق نہیں ہے کہ چہرے پہ داغ تھے یا چہرے پہ داغ نہیں تھے، کیسا چہرہ تھا، کس رنگ کا، نہ اس نے کھانا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے قابل ہے، اس خطبے کا معنی دیکھیں، بہت ہی مزیدار ہیں۔ پہلے خطبے میں کیا چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں، اس کو ترجمہ اس کا دیکھنا چاہیے۔ وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، دنیا میں مصروف رہے تو لعب ہے، کھیل ہے۔ کھیل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی بندہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، شام کو کھیل ہوا، سب نے کھیل لیا اور ہر کوئی اپنے گھر، ختم شد، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ لیکن اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز ہونی ہے وہ دیتا ہے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، خدا کریم آپ کے اموال کا سوال بھی نہیں کرتا۔ بڑی اوکھی بات یہاں آخر میں، آیت کے آخر میں ذکر فرما رہے خدا کریم، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ آپ کے مال کا سوال نہیں کرتا ہے، آپ سے کوئی مال بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں سب سے جو مشکل چیز ہے، اکثریت کی بات غالب انسانوں کی ہو رہی ہے، غالب انسانوں کو باقی ساری چیزیں وہ دے دے گا، لیکن کیا دینا مشکل ہوتا ہے؟ اپنے اموال دینا بہت مشکل، مال کا خرچ کرنا، مال کا دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے مال کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیا لے لیتے ہیں؟ جان لے لیتے ہیں۔ ہاں، بندے ابھی کتنے اخبار، آج بھی اخبار آپ دیکھ لیں، ممکن ہے ہاں پچھلے دنوں کے اخبارات دیکھ لیں، ہر روز خبریں ہیں کہ مثلا زمین کے ایک ٹکڑے پر اتنے بندے مارے گئے، ہاں، یا اتنی چیز کے لین دین پر اتنا بندے آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو زخمی کر دیا یا مار دیا۔
تو بندے اتنے تک آ جاتے ہیں، لیکن مال کا دینا جو ہے وہ بہت بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور کتنا انسان کو یہ اوکھا کرتا ہے مال کا دینا، جو انسان کا اپنا مال ہو اس کو دینا۔ تو خدا کریم اس میں تھوڑی سی انسانوں کی جو خصلت ہے مال کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 36 میں یہ ابھی بات شروع ہونی ہے، اور پھر آگے کچھ اس تک چلی جانی ہے، 2-4 آیتوں تک انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔